ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں تشریف فرماتے تھے۔ آنے والے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، ہم بتوں کو پوجتے تھے، لڑکی پیدا ہونے کو اپنے لیے عارے محسوس کرتے تھے، یعنی منحوس کہتے تھے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ ہم غیرت میں آ کر اپنی زندہ اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی جب چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کے قابل ہو گئی تو میرے دل نے اس کے متعلق خیال پیدا ہوا کہ میں نے اسے آواز دی تو وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی۔ میں اسے اپنے ہمراہ آبادی سے باہر لے گیا، وہ اپنے انجام سے بے خبر میرے ساتھ خوشی خوشی مجھے ابا ابا کہتے ہوئے میرے پیچھے بھاگتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ آبادی سے باہر میری زمین تھی جس میں ایک کنواں تھا۔ جب میں کنویں پر پہنچا تو میں نے اپنی معصوم بیٹی کو ہاتھ سے پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا۔ استغفر اللہ۔ جب میں کنویں پر پہنچا تو میں نے اپنی معصوم بیٹی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا۔ وہ مسلسل مجھے ابا ابا پکار رہی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہ آیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ صحابی یہ واقعہ سنا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے واقعہ سناتے ہوئے صحابی سے فرمایا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین و افسردہ کر کے کیا کر لیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرنے والے صحابی سے ارشاد فرمایا، اس کو مت منع کرو۔ پھر فرمایا، ایک مرتبہ پھر اس واقعے کو بیان کرو۔ جب اس صحابی نے دوبارہ یہ واقعہ بیان کیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے زمانہ جاہلیت کے گناہ معاف فرما دیے۔ جب اس دور میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو جو بندہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا تھا اسے چودھری بنا دیتے تھے، اس کے سر پہ پگ پہنائی جاتی تھی۔ اس نے بڑے کمال کا کام کیا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے نبی کا کرم، خاص کر ہم عورتوں کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا کرم ہے کہ ہم اپنے گھروں میں شہزادیاں بنی ہیں۔ ہمارے نبی کا کرم ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دیکھیں جنت کہاں ہے؟ عرش پہ، لیکن میرے نبی نے کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا، سنو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خدیجہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری ماں آمنہ، میں فرض عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، وہ پکارتی یا محمد، میں دوڑ کے جاتا، اور حضرت علیمہ کو آتے ہوئے دیکھ کے آپ نے اپنی کملی کو بچھا دیا۔ کیا بتایا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت شیمہ کو آپ نے ان کے علاقے کے قیدی دے کر، بکریوں کا ریوڑ دے کر کیا بتایا کہ بہنوں کو دیا کرو، چاہے بہن سکی ہو یا مترئی ہو یا کسی بھی رشتے سے، پھپھی ذات خالہ ذات تمہاری بہن لگتی ہے، تمہارے دروازے پہ آئے تو اسے خالی نہ لوٹاؤ۔ بہنوں کو دینے کا رواج بھی میرے نبی نے نکالا ہے۔ اگر ہمارے نبی نہ آتے تو میری پیاری بہنیں آپ سوچو کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، بیٹا ایک رحمت تو بیٹی 21 رحمتیں لے کے آتی ہے۔